على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وکال، ہماری آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے مسائل زکوٰۃ کے متعلقہ دوسری قسط، جس کا پہلا حصہ آپ احباب نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرمایا۔ ابتداءً زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 12
6 صاحب مال میں اور 6 مال میں جو مال ہے، 12 شرائط جس میں پائی جائیں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک پر کیا گیا۔ آج جو مسائل ہیں وہ جس بندے میں 12 کی 12 شرائط موجود ہوں، آگے پھر زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صورت کہ اس بندے کے پاس جس پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے فقط سونا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ ہی اس بندے کے پاس سامان تجارت ہے، فقط کیا ہے؟ سونا۔ تو جب تک اکیلا سونا، نہ ساتھ پیسے ہیں اس بندے کے پاس کہ جو سونے کا مالک ہے، اور نہ ہی ساتھ سامان تجارت ہے، اور نہ ہی اس بندے کی ملکیت میں کوئی 1-2 ماسہ چاندی ہے، فقط سونا ہے، تو جب تک 7.5 تولے وزن کو یہ سونا نہیں پہنچے گا اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط تو آپ کو یاد ہوگی کہ اس سونے کے مالک بننے کے بعد سال بھی گزر جائے، حولان حول جو 12 میں سے ایک شرط آئی تھی۔ فرض کیا ہم نے ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، نکاح مسنونہ ہوتا ہے، شوال المکرم کی 10 تاریخ کو، سن کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے 1434 سن ہجری میں شوال المکرم کی 10 تاریخ کو کسی شخص کا نکاح ہوا۔ اب اس کی بیوی کو جو زیور دیا گیا، جس کا اس کو مالک بنایا گیا، تقریباً وہ 10 تولے، کتنا ہے اندازہ لگایا ہم نے، فرض کی مثال۔ تو اب اس عورت پر زکوٰۃ 1435 سن ہجری کا جب شوال المکرم کا مہینہ آئے گا اور 10 تاریخ آ جائے گی، اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ حولان حول ہے کہ اس مال پہ سال بھی گزرا پڑا ہو، اس مال پہ سال بھی، یعنی جب سے صاحب نصاب ہوا اس وقت سے مال پر سال گزر جائے۔ سارے مال پر سال گزرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس کی میں آپ کو اسی کے اندر مثال سمجھاؤں۔ اس عورت کے پاس کتنا تولے فرض کیا ہم نے، اور اس کو کب سال ہونا تھا؟ 10 شوال المکرم 1435 سن ہجری میں۔ اب 8 شوال المکرم کو اس عورت کے پاس 7 تولے سونا کسی اور جگہ سے آ گیا۔ 1435 سن ہجری 8 یا 7 شوال المکرم کو اس عورت کے پاس کتنا تولہ اور سونا آ گیا؟ اب 2 دن کے بعد اس کو سال ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ 10 تولے پہ سال گزرا یا 17 پہ گزرا ہے؟ 17 کے 17 پہ سال گزر گیا، کیونکہ جنس ایک ہے۔ جو نصاب اس کے پاس پہلا تھا وہ سونا تھا، اور سال میں 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر اور سونا آ جائے تو سونا جنس ایک ہے، تو ایسے سمجھا جائے گا سارے پہ سال گزر گیا۔ اس کی آگے بہت ساری مثالیں آنے والی ہیں انشاءاللہ الرحمن، مسئلہ وضاحت سے بھی آگے نکل جائے گا، بشرطے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ الرحمن، اس کو اگر منظور ہوا۔ اب اس بندے کے پاس جو پہلی صورت عرض کی، اگر 7 تولے سونا ہو اور کوئی چیز نہیں ہے ساتھ، نہ چاندی، نہ پیسے، نہ سامان تجارت، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دوسری صورت، ایک شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے۔ کتنی چاندی؟ اور ایسی حالت ہے کہ اس شخص کے پاس سوائے چاندی کے نہ سونا ہے،
نہ پیسے ہیں اور نہ ہی سامان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ 500 روپیہ بھی نہیں ہے۔ پیسے نہیں ہیں اس کا یہ مطلب ہے 500 بھی نہیں ہے، کوئی 10-20 ہزار کی بات نہیں ہے کہ پیسے بھی ساتھ نہ ہوں۔ اب اس کے پاس کتنا چاندی ہے؟ 52.5 تولے چاندی۔ اس مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس مسلمان پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ جب بقیہ شرائط پائی نہیں، جس طرح کہ ان کا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہوا۔ تیسری صورت، ایک شخص ہے جس کے پاس سونا اور چاندی دونوں ملے جلے پڑے ہیں، اب اس پہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ یہ وہ صورت ہے جس سے اکثر مسلمان بھائی یوں سمجھیں غفلت کا شکار ہے، وہ اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ 7.5 تولے تو ہوئے نہیں ابھی، 52.5 تولے چاندی تو بھی ہوئی نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ اکیلا سونا ہو، نہ چاندی ہو ساتھ، نہ سامان تجارت ہو، اور نہ ہی پیسے ہوں۔ یہ 7.5 تو تب نصاب بنتا ہے۔ اب ہم نے ایک تیسری صورت آپ کے سامنے رکھی، وہ کیا رکھی ہے کہ ایک بندے کے پاس کچھ سونا اور کچھ، فرض کیا ہم نے ایک بندہ ہے خالد نامی، اس کی ملکیت میں 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی ہے۔ کتنا بولیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائیں گے مسائل، یہ اہم ترین مسائل ہیں، اور مسائل پہ آج کل کلام بہت کم کیا جاتا ہے، جس وجہ سے مسلمان کئی فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرے اوپر فرض ذمہ ہے۔ ایک شخص خالد نامی جو ہم نے فرض کیا، کتنے سونے کا مالک ہے اور چاندی؟ اب شریعت کی روشنی میں اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دونوں دھاتوں کا یہ مالک ہوگا تو پھر دونوں کو ملائیں گے پیسوں کے اعتبار سے، اور پھر ان کا نصاب دیکھیں گے، دونوں مل کر اپنے پیسے جتنے ان دونوں کے بنے، 1 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا، کیا یہ دونوں اپنے جو ان کے پیسے بنے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچے یا نہ پہنچے؟ اگر پہنچے تو زکوٰۃ فرض، نہ پہنچے تو زکوٰۃ فرض۔ آپ کے ملک میں جو معیار ہے نا نصاب کا، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم جتنی صورتیں بھی آپ کو عرض کریں گے سبھی کے اندر قیمت اسی کا لحاظ ہوگا۔ ابھی ہم آپ کو صورت ایک عرض کر رہے ہیں کہ کچھ سونا پڑا ہے اور کچھ کیا پڑی ہے، تو اس بندے نے ان دونوں کی قیمت کا لحاظ کرنا ہے، اور پھر کتنی قیمت ہو اس میں کس چیز کا لحاظ ہوگا؟ 52.5 تولے چاندی کی۔ آپ کے ملک میں آج جو چاندی کا ریٹ ہے وہ 840 روپے فی تولہ ہے، جو میرے پاس میسج آیا سنارے کی طرف سے، 840 روپے فی تولہ چاندی کا ریٹ ہے، جبکہ آج کا جو سونے کا ریٹ ہے 51,800 روپے ہے۔ 51,000، اب ان دونوں کو ملائیں، 51,800 وہ ہو گیا، اور 840 کا 1 تولہ چاندی کا ہو گیا، تو 52,000 کتنے بنے؟ 600 روپے۔ 52,000 ادھر چاندی کو اگر ہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھیں تو وہ بنتی ہے 44,100 روپے۔ 52.5 تولے کو 52.5 ضرب 840 یا 840 ضرب 52.5 کریں تو جواب آپ کو ملتا ہے 44,100 روپے۔ 44,100 روپے۔ اب غور کیا جائے، جب نصاب لیٹ نہیں کر سکتا ورنہ گناہ گار ہوگا، ایک دن بھی لیٹ کرنے کی اجازت نہیں، گناہ گار ہوگا۔ 10 کو سال ہونا ہے تو 10 کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اس خیال میں زکوٰۃ اپنے پاس نہ رکھیں، چلو ابھی ان کو دیے مزید تلاش کریں گے، جو مل گئے بس ان میں تقسیم کر دیں۔ آپ کیوں خواہ مخواہ گناہ گار ہوتے؟
اسی دن آپ کو زکوٰۃ نکالنا اسلام نے فرض کیا آپ پر۔ اب اس نے اپنی دکان کا شاپنگ سینٹر ہے اس کا حساب کیا۔ اب بڑی مزے کا سوال ہے کہ جب یہ اپنے مال کا حساب کرے گا تو کس ریٹ سے حساب کرے گا؟ فرض کیا یہ 3 ماہ پہلے سامان لے آیا لاہور سے، ہم نے فرض کیا آج اس نے اپنے دکان کا کیا کرنا ہے؟ حساب کرنا ہے۔ یہ کس ریٹ سے ان سارے مال کا حساب کرے گا؟ کیا جس ریٹ پہ 3 ماہ پہلے خرید کے لایا تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یا آج جو جہاں سے یہ لے آتا ہے اس مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس اعتبار سے حساب لگائے گا؟ نمبر 3، یا جس ریٹ پہ اس نے فروخت کرنا ہوتا ہے، ظاہر چیز ان کو ملتی ہے 300 روپے کی، یہ آگے فروخت کرتے ہیں 500 روپے کی، فرض کیا ہم نے کتنے کی فروخت کرتے ہیں؟ اب 3 صورتیں بنی، دیکھنا یہ کس ریٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے مال کا حساب کرے گا۔ جو 3 مہینے پہلے مارکیٹ کا تھا وہ، جو آج اس مارکیٹ کا ہے کہ جہاں سے یہ سامان لاتا ہے، یا جس ریٹ پر یہ سامان کو آگے فروخت کرتا ہے۔ اسلام ہر اعتبار سے ہر شخص کی رعایت کرتا ہے۔ اب جس ریٹ پہ اس نے فروخت کرنا ہے اس کا حساب نہیں کرنا، کیونکہ یہ لے آیا 5 کی اور اس نے بیچنی ہوتی 1000 کی۔ اس طرح تو 3 لاکھ کا سامان لے آئے تو زکوٰۃ کتنے کی دینی پڑے؟ 6 لاکھ کی۔ ہم نے فرض کیا کہ یہ دگنی قیمت پہ بیچتا ہے، تو اسلام نے اس کا لحاظ رکھا کہ جس قیمت پہ بیچنا ہے اس قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے تو نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنا۔ پھر جو چیز آج سے 3 ماہ پہلے مارکیٹ سے اس کو ملی تھی 250 روپے کی، آج اس کا ریٹ وہاں ہو گیا 300 روپے، وہاں کیا ہو گیا؟ اس کو کتنے کی ملی تھی؟ 250 روپے کی۔ تو اسلام اس 250 کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جس دن تو نے حساب کرنا ہے نا اپنے مال کا، اس دن جس مارکیٹ سے تو سامان لاتا ہے جو اس کا ریٹ ہے اس چیز کا، وہی ریٹ لگاتا جا اور حساب کرتا جا، وہی ریٹ لگاتا جا اور اپنی دکان کا حساب۔ منافع بھی نہیں، جس ریٹ پہ یہ خرید لایا تھا وہ بھی نہیں۔ ہاں اگر مارکیٹ کا ریٹ بڑا ہی نہیں ہے وہی ہے تو وہی ریٹ لگے گا، ظاہر ہے مارکیٹ کا اعتبار رکھنا ہے۔ اور اسی اصول پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ایک شخص کپڑے کی دکان کا مالک ہے، وہ زکوٰۃ میں ہمیشہ کپڑے دیا کرتا ہے، اچھی بات ہے، سامان بھی دے سکتے ہیں، اسلام نہیں روکتا۔ کوئی ایسی چیز جس کا آپ مستحق کے زکوٰۃ کو مالک کر دیں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب سننے والی جو بات ہے اس پہ غور کریں، اس مسلمان پر زکوٰۃ جو فرض ہوئی وہ تھی، ہم نے ایک اندازہ لگایا 20 لاکھ روپے کی دکان اس کی ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ 50,000 روپے۔ 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا مال پہ، تو لاکھ کے پیچھے 2.5 تو 20 لاکھ کے پیچھے کتنی بنی؟ اب یہ اپنی دکان سے 50,000 روپے کا کپڑا مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جو سوٹ پیچھے سے اس کو ملا تھا 500 روپے کا، یہ آگے بیچتا ہے اس کو 1000 کا، آگے اس کو بیچتا ہے 1000 روپے کا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس سے 50 سوٹ کاٹ ڈالے، جس کو کتنے کا بیچ رہا ہے؟ یار بولیں تو صحیح، آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں، اگر آپ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ اور یہ مسائل سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ کوئی مستحب علم نہیں سیکھ رہے آپ، یہ کوئی سنت کے درجے کا علم نہیں سیکھ رہے آپ، علم کی دنیا میں یہ آخری درجے کا علم ہے۔ آخری درجے کا علم کیا ہوتا ہے؟ فرض عین۔ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا مسلمانوں پہ فرض عین ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مجھ پہ فرض ہوئی کہ نہ ہوئی۔ یعنی بس ثواب کی دنیا میں آخری سٹیج پہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، میں بھی آپ بھی، بس فرشتے جناب لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی میں اس وقت آپ موجود ہیں جس کی حد کوئی نہیں ہے۔
اب اس بندے نے کتنے سوٹ کاٹے، کتنے کا ایک بیچ رہا ہے، پیچھے سے کتنے کا ملا؟ یہ خوش ہو گیا 50 سوٹ دے دیے، میری 50,000 کی زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ نہیں، اس کو تو یہ 50 سوٹ 25,000 کے ملتے ہیں، اس کو 50 سوٹ کتنے کے ملتے ہیں؟ 25,000 کی زکوٰۃ ادا ہوگی، 50,000 کی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب زکوٰۃ دینے کی باری ہے، اسلام نے اس وقت بھی مارکیٹ کے ریٹ کا لحاظ رکھا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ جو منافع پہ بیچتا ہے وہ ریٹ لگا پھر زکوٰۃ کا حساب کر، یہ اسلام نے اس کو کہا۔ تو جب زکوٰۃ میں دینے اس وقت بھی مارکیٹ کا ریٹ دیکھا جائے گا، منافع والا ریٹ دیکھے گا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اتنی ادا ہوگی جتنا اس کپڑے کی ویلیو اور اس کا ریٹ، اس کی قیمت مارکیٹ میں ہے۔ تو مارکیٹ سے اس کو ملا فی سوٹ کتنے کا؟ 500 کا، اور 50 جب دیے تو کتنے ہزار کی ادا ہو گئی؟ یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے 50,000 کی سمجھ کے سکون سے بیٹھا ہوا، اس نے کہا میں نے تو 50,000 ادا کر دی۔ اور کیسے؟ 1,000 روپے کا سوٹ دیا، 50 سوٹ میں دے چکا، کیونکہ اس کو شریعت کے مسائل ہی نہیں آتے، اس نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے جو اس پہ فرض عین تھا، اس وجہ سے اس سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اب ہر سال 25,000 کی زکوٰۃ اس کے ذمہ وغیرہ غور کریں، پوری زندگی حساب کریں تو صحیح۔ ادھر 10 روپے بھی زکوٰۃ کے رہ گئے تو آگے انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا، جو زکوٰۃ نہ دے اس کا شریعت میں کیا حل ہے، اسلام اس پہ کتنی سخت سزائیں سناتا ہے، قرآن اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں سناتا ہے، اور یہ لا علمی کی وجہ سے ہر سال 25,000 زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، تو کتنا ضروری ہے مسائل سیکھنا، ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے، کم از کم اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ یہ صرف زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، جو شعبے بھی جس سے تعلق رکھتے ہیں اس پر ان شعبوں کا علم سیکھنا فرض عین ہوتا ہے، تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ جب علم آ جائے گا تو بندہ گناہ سے بچ جائے گا، جب تک علم نہیں ہے تو گناہ کرتا ہی جائے گا، کرتا ہی جائے گا، کرتا ہی جائے گا۔ اب یہ تاجر جس کو ہم نے پہلے فرض کیا 5 تولے اس کے پاس کیا تھے؟ سونا، اور 30 تولہ چاندی، اور ادھر سامان ہے، یہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ اس تاجر کی مثال سے ہم نے آگے باتیں ساری عرض کی۔ تو یہ اپنی دکان کا مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے حساب لگائے گا۔ فرض کیا وہ دکان بن گئی 10 لاکھ روپے کی، سامان کتنا بنا؟ اور یاد رہے سامان اسی کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو سامان تجارت ہو، جو روزی کمانے کے آلے ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دکان میں 3 لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے، اس کے ذریعے اپنی دکان کا سارا کیا کرتا ہے؟ حساب و کتاب، کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے، اس کے ذریعے یہ روزی کما رہا ہے، اس میں سارا اپنا حساب و کتاب۔ اس 3 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلی ہے۔ جیسے کہ ایک بندے کے مکان کی قیمت 50 لاکھ روپے، اب کیا وہ اس 50 لاکھ کی بھی زکوٰۃ دے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان جو ضروریات زندگی کا ہو اس پہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس گاڑی ہے جو تقریباً 20 لاکھ روپے کی ہے، کیا یہ 20 لاکھ کی گاڑی کی زکوٰۃ دے گا؟ جبکہ وہ سواری کے لیے ہو، شو روم بنایا ہے تجارت کے لیے، پھر تو فرض ہے، تو سامان تجارت میں آ گئے۔ اپنی سواری کے لیے 20 لاکھ کی گاڑی ہے، سال کے بعد بقایا سامان کا جہاں اس نے حساب کے زکوٰۃ کے لیے، کیا یہ 20 لاکھ بھی شامل کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سواری جتنا مرضی مہنگی ہو اس پہ میری شریعت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بندے کی۔ اسی طرح ایک بندے کو گھر میں ہتھیار پڑے جو اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے کی گن رکھی ہوئی ہے حفاظت کے لیے، بدماشی کے لیے نا، اپنی حفاظت کے لیے۔ بدماشی کے لیے تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، دہشت گردی کے لیے تو اسلام میں دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ مسلمان ایسا کام کرتے ہیں۔ ایسا کام وہی کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بھلے اپنے آپ کو سب سے بڑا توحیدیہ کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کام ایسا وہی کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہوتا۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور جا کے ان کو بندہ سب کو شہید کر دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟
نماز پڑھنے والوں کو تو اور کچھ بھی نہ ہو سکتا، ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی تحفظ ہونا چاہیے تھا۔ ہم الٹا ان کی جانوں کے دشمن ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑا جہاد ہم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی لعنت آپ اٹھا رہے ہیں، آپ جہاد نہیں کر رہے، سب سے بڑی لعنت اور دہشت گردی آپ کر رہے ہیں۔ اب لاکھ روپے کی گنیں اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 50,000 کی گن ہے لیکن تجارت کے لیے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ سامان تجارت میں آ گیا۔ اب 10 لاکھ کا اس بھائی کا دکان پہ سامان ہے اور 4 تولے کیا پڑا تھا اس کے پاس، تو 2 لاکھ اس کے ہو گئے، 12 لاکھ فرض کیا جو چاندی پڑی ہے اس کے بنتے ہیں 20,000 روپے۔ اب اس تاجر پر 12,20,000 روپے کی شرعاً زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہے گا سونا تو 4 تولے، چاندی تو ابھی 30 تولے، 7.5 تولے ہوگا تو فرض ہوگی نا۔ جب پیسے ہیں، سامان تجارت ہیں، تو سونے اور چاندی کو پیسوں میں تقسیم کر کے ادھر ہی ملا کے سب کی زکوٰۃ اکٹھی فرض ہو جاتی ہے، سب کی زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے اس ایک بھائی کی مثال آپ کو سمجھائی کہ دکان پہ مال کتنے کا پڑا ہے؟ 10 لاکھ کا، سونا کتنے کا ہے اس کے پاس؟ 2 لاکھ کا، چاندی کتنے کی ہے؟ 20,000 کی، فرض کیا ہم نے۔ تو اب یہ نہیں کہے گا چاندی ابھی تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچی نہیں ہے، ابھی تو سونا 7.5 تولے کو پہنچا ہی، بلکہ ان کی قیمت بنا کے اپنی دکان جو سامان تجارت ہے اس کے ساتھ ملا ڈالے گا، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ سب پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک اور صورت، ہمارے یہاں بعض مسلمانوں سے یہ بات سنائی دی گئی کہ جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں، انہوں نے وزنی قسم کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ کیا پہنے ہوئے تھے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کنگن کیا کیے ہوئے تھے؟ اونچی بولے۔ سرکار نے سوال کیا کیا؟ کیا تم دونوں اس زیور کی جس کو تم نے زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی رسول اللہ ہم تو نہیں دیتے۔ اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دو، فوراً ڈانٹ ڈپٹ پلا دی، فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ کیا تمہیں یہ کہ یہی تمہارا سونے کا زیور جس کو تم نے پہن رکھا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی مثل کر دیا جائے، جہنم کی آگ کے جو انگارے اس طرح رب کر دے، پھر تمہاری پیشانیوں کو داغے، تمہاری کروٹوں کو داغے، تمہاری پیٹھوں کو داغے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیں، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ یہ تو پسند نہیں ہے۔ فرمایا پھر زکوٰۃ ادا کرو، اپنے زیور کی کیا ادا کرو؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جو زیور پہنا جاتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، وہ ضروریت زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک عورت زیور نہ پہنے تو کیا اس کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی ہو جاتی؟ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اکثریت کو آپ نے بھی دیکھا ہے زیور پیٹیوں میں پڑا ہوتا ہے، کبھی کبھار پہنتے ہیں، ہر وقت کوئی بھی نہیں پہنتا میرے خیال میں۔ ایک بندے کو 10 تولے زیور ہے تو کیا وہ ہر وقت پہن کے رکھتا ہے؟ تو کبھی کبھار ہی پہنتے ہیں، ہر وقت۔ اس سے معلوم ہوا ہر وقت نہ پہننے نے ہی دلالت کر دی کہ زیور حاجت اصلیہ میں آتا ہی نہیں، یہ انسان کی ضروریات زندگی میں شمار ہوتا۔ تو جو ضروریات زندگی میں شمار نہیں ہوتا ہے بھی کرنسی کی قیمت، کرنسی کی جنس سے، سونے سے، اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیا فرما دی ہے؟ فرض کر دی ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے پاس 10 تولے سونا پڑا ہے، سال بھی گزر گیا، بقا ساری شرائط، اس عورت پر 10 تولے سونے کی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ صاحبین کے قول پہ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، امام صاحب کے قول پہ کریں تو پھر ہر نصاب کا جب تک خمس نہ ہو اس وقت تک بقیہ عفو ہوتا ہے۔ یہ میں نے ان کے لیے بولا ہے جو اس مسئلے کو جانتے ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں تو یوں تھا
اور یہاں یوں بیان کیا جا رہا ہے، تو میں یہ مسئلہ صرف صاحبین کے فتوے پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک عورت کے پاس کتنا تولے سونا ہے، ساری شرائط پائی گئیں، تو 10 تولے سونے کی اس عورت پہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ اب اس کی موجودہ جو ریٹ ہوگا نا، 10 تولے کا وہ ریٹ لگوائیں، وزن کی بات ہو رہی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ 10 تولے سونا ہونا چاہیے۔ 10 تولے کیا ہونا چاہیے؟ سونا ہونا چاہیے، وزن سونے کا درکار ہے۔ اس پہ جو کاریگری ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 1 تولہ سونا بسا اوقات کاریگری کی وجہ سے، اگر 51,800 روپے ریٹ ہے تو اپنی کاریگری اور فن کی وجہ سے وہ 70,000 روپے میں بک رہا ہوتا ہے۔ اس اضافی قیمت کا لحاظ نہیں ہے، سونے کے وزن کا لحاظ ہے۔ سونے کے وزن کا لحاظ ہے۔ اگر اس میں 10 تولے سونا ہے اور 1 تولہ اس میں موتی وغیرہ ڈال دیے گئے، 1 تولہ اس میں موتی وغیرہ یا 1 تولہ پیتل ڈال دیا گیا، تو یہ تولہ سونے میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سونا ہے ہی نہیں۔ اتنے کے وہ موتی نہ ہوں جتنے کی زکوٰۃ اس کو ہر سال دینی پڑے، اس طرح ہی نہیں ہے۔ پیتل کا حساب نہیں ہے، کیونکہ پیتل پہ شرعاً زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے جب تک کہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ جو گھر پہننے کے لیے لیا گیا وہ تجارت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندے کے پاس اگر پیتل کی دکان ہے اور اس کو تجارت کے اعتبار سے خرید و فروخت کرتا ہے، سال گزر گیا اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ فرض، اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ میں نے وہ مسئلہ عرض کر دیا ہے۔ ایک بندے کے پاس زیور ہے، ٹوٹل 12 تولے بنتا ہے وزن، اور جہت سے عرض کر دوں ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ 12 تولے۔ خالص سونا بیچ میں فقط 10 تولے ہے، بقایا اس میں بھلے لوہا ہے، بھلے پیتل ہے، بھلے اس میں موتی وغیرہ ہے، جو بھی ہے، تو زکوٰۃ 10 تولے کی ہوگی، 12 کی نہیں ہوگی۔ جو سونا بیچ میں نہیں ہے اس کا وزن نکال لیں گے، اس کا وزن ہے۔ اب اس عورت پہ کتنے تولے زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ 10 تولے سونے کی، مارکیٹ سے ریٹ لگا ہے 10 تولے سونے کا کتنا بھاؤ کے اعتبار سے کتنی قیمت بنتی ہے، فرض کیا ہم نے، وہ بن گئی 5 لاکھ روپے ہم نے فرض کیا، تو اب اس عورت پر 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض عین ہو گیا۔ عورت پہ فرض عین ہے، شوہر پہ نہیں، کیونکہ مالک شوہر نہیں ہے، مالک کون ہے؟ ہاں، اگر محبت کی وجہ سے کوئی شخص حقوق قربت کی وجہ سے یار یہ کہاں سے دے گی، چلو میں ہی دے دیتا ہوں، اس کی اجازت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شوہر کہے جی آپ کا زیور ہے آپ نے خود دینا ہے، تو وہ شریعت پہ بالکل سچا ہے، اس کو قاضی اسلام مجبور نہیں کرے گا کہ تو اس کی زکوٰۃ دے۔ عورت کے میرے پاس تو ہے نہیں، قاضی کہے گا اس کا سونا بیچ ڈالا، اتنا سونا بیچ ڈالو کہ جس کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، یا پھر دوسرا حساب کرے گا قاضی کہ اس کے سونے کے وزن کے اعتبار سے نکالو کتنا وزن کا سونا زکوٰۃ بنتی ہے، پھر وہی سونا ہی لے لے گا۔ 10 تولے کے پیچھے کتنا سونا زکوٰۃ ہے، اس کا ایک علیحدہ حساب ہے، اس کا ایک علیحدہ حساب ہے۔ وہ سونا دے دے اس کی مرضی ہے، سونا بیچ کے پیسوں کے اعتبار سے 2.5% پیسے ادا کر دے اس کی مرضی ہوگی۔ ایک بھائی صاحب ہیں جن کی تجارت کی دکان ہے، گفٹ سینٹر کی دکان بنائی ہوئی ہے، سال بھی ہو گئے، جب حساب کیا تو 25 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہے۔ کتنے کا سامان پڑا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ مسلمان یوں کرتے ہیں، دکان کا مالک تو باپ ہی ہے، ہم نے فرض کیا، یا کوئی بھائی ہے فرض کیا، ان کے گھر کے افراد ہیں 12، یہ بھی ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ جو آج کل مسلمان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کو بھی سنتے جائیں۔ وہ کیا کرتا ہے جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، پال پڑا ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی اکیلا تھوڑی مالک ہوں، یہ تو سارے گھر والے مالک ہیں بھائی صاحب، جو رات پیدا ہوئی ہے وہ بھی اس کی مالک ہوتی ہے، وہ بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے کسی طرح میں زکوٰۃ سے کیا ہو جاؤں، تو بندہ اس سے کہے تیرے سارے گھر والے
دکان میں اسی طرح تصرف کر سکتے ہیں جس طرح کہ تو کرتا ہے؟ یہاں وہ چپ کر جائے گا، کیونکہ مالک تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں ہر اعتبار سے تصرف کر سکے۔ میں اس مال کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں میں اس میں تصرف ہو۔ یہ شہزاد بھائی اس کا مالک نہیں ہے تو یہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا۔ اب کیا جو اس کا 15 سالہ بیٹا جس کو اس نے دکان کا مالک بنایا ہوا اپنے جیسا، تو کیا جس طرح باپ اس میں جو مرضی جس کو اٹھا کے دے دے، باپ کی طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے؟ ایک دن 10,000 کا سامان اٹھائے، دیکھ لیں گے شام تک کیسے اجازت دی ہے۔ یہ صرف ہیلے بہانے تاکہ کسی طرح یہ 25 لاکھ 12 بندوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے اور کوئی بھی صاحب نصاب نہ بنے، لہذا زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ حالانکہ یہاں تو ہر بندے پہ نصاب بن جائے گا۔ 25 لاکھ کو 12 بندوں پہ آپ تقسیم کریں تو ہر بندے کے بعد 2 لاکھ کچھ ہزار بنے گی، 2,06,000 کچھ پیسے بنیں گے۔ تو نصاب کتنا بن رہا ہے؟ 44,000۔ ان پہ تو زکوٰۃ تب بھی فرض ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی، اگر کوئی ایسی صورت ہو، مثلا 5 لاکھ روپے کی دکان ہے اور ان کے گھر میں 10 افراد ہیں، 15 افراد ہیں، 10 کو بھی جوڑیں، اب کہہ رہے ہیں ہر بندہ اس کا مالک ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اصل مالک کون ہے، اصل مالک ہے یہ پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں۔ جی ہم تو 15 بندے اور 5 لاکھ روپے ہے، 15 پہ 5 لاکھ کو جب تقسیم کیا تو کسی بندے کا نصاب نہ بنا، لہذا وہ زکوٰۃ سے جان چھڑا کے بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب ہیلے بہانے آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، ہیلے بہانے دھوکہ دہی سے کام لے سکتے ہیں آپ عام بندوں کے ساتھ۔ جس رب نے یہ مال دیا ہے نا، آپ اس کے ساتھ ہیلے بہانے کر کے دھوکہ دے کے اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب بعض کیا کریں گے، ایک دو صورتیں لے کے پھر آ رہا ہوں اس طرف۔ 20 کروڑ روپے کا ایک شخص مالک ہے سامان تجارت کا، ابھی سال، کیونکہ سال گزرے گا زکوٰۃ فرض ہو، دکان کو بنائے ہوئے کتنا عرصہ گزرنا شرط ہے؟ 10 مہینے ہوئے اور 20 کھرب ڈالر کی دکان ہے تجارت کی، کوئی زکوٰۃ فرض، سال گزرنا شرط ہے۔ اب سال میں 1 ماہ رہتا تھا، اس نے سارے کے سارے مال کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ جب زکوٰۃ دینے کے بعد میں تو مالک ہی نہیں ہوں بھائی صاحب، ابھی 10 مہینے گزرے تھے، مال تو کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا، مال تو کسی 2 مہینے وہ رکھے گی، اب نہ اس پہ سال نہ اس پہ سال، یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس رب نے تجھے 20 کروڑ روپے دیے وہ تجھ سے تیرے فائدے کے لیے، تیرے مال کی پاکیزگی کے لیے تجھ پہ فرض کر رہا ہے 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2.5 شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ ایسے ہیلے بہانے آج تراشے جا رہے ہیں، جس سال ہوا ہی نہیں، 10 مہینے میرے پاس پڑا ہے، مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اب تو میں نے بیوی کی ملک کر دی ہے، ان کے پاس آئے ہوئے تو ابھی 4 مہینے ہوئے، اس نے پھر میری ملک کر دی ہے، پھر ابھی 10 مہینے نہیں گزریں گے تو میں بیوی کی ملک کر دوں گا۔ یہ تو بدماشی ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ تو تماشا ہے۔ زکوٰۃ سے جی چرانے کا ایک گویا کہ ہیلا اور بہانہ ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، اور اسلام میں یہ چلتا، اس طرح کرنے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ تاجر ہے، کریانے کی دکان ہے، دکان کا حساب کیا تقریباً 10 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہے۔ حساب کس ریٹ سے کرنا ہے؟ جس مارکیٹ سے یہ سامان لاتا ہے، جس مارکیٹ سے یہ سامان، اس کو 16 کلو کشمیر گھی کی بالٹی جتنے کی وہاں سے ملی وہی حساب ہی آگے لگائے گا۔ وہاں سے ملی فرض کیا اس کو 2700 کی، اس نے آگے بیچنی ہے فرض کیا 3000 کی، جب مال زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو 3000 نہیں بلکہ ایک بالٹی کا کتنا لکھے گا، کیونکہ پیچھے مارکیٹ سے اس کو ملی 2700 کی۔ اس طرح اپنی مال تجارت کا یہ زکوٰۃ کا حساب کیا تو 10 لاکھ روپے جا بنے۔ اب اس تاجر نے 5 لاکھ روپے پیچھے دینے ہیں، کتنے پیچھے دینے ہیں؟ ٹوٹل سامان کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا، اور جس تاجر سے، جس کمپنی والوں سے، جس دکاندار سے یہ اپنی دکان کا سامان لاتا ہے اس کو کتنے دینے ہیں؟ تو اب یہ 5 لاکھ روپے نکالے گا، کیونکہ وہ تو اس پہ قرض ہے،
وہ تو اس مسلمان بھائی پر کیا ہے. اور جو زکوٰۃ ہے یہ قرض والے پیسوں میں نہیں لازم ہوتی, قرض والے پیسے نکال دیے جاتے ہیں. اب 10 لاکھ ٹوٹل تھا اور 5 اس پہ کیا ہے, تو کتنے لاکھ کی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 5 لاکھ روپے کی. کیونکہ 5 لاکھ گو اس کی دکان میں موجود ہے, لیکن یہ اس کا مالک نہیں ہے ہر اعتبار سے, کیونکہ یہ 5 کے 5 اس نے کما کے پیچھے دینے ہیں, لہذا ان کا یہ ہر اعتبار سے مالک نہیں ہے. جس طرح کی ملکیت شریعت کو درکار ہے, اس پہ قرض ہے, قرض نکال دیں. اسی طرح ایک تاجر ہے جس کی دکان میں 30 لاکھ روپے کا مال پڑا ہے. کتنے کا مال پڑا ہے؟ اور اس پہ قرض 25 لاکھ روپے ہیں. قرض کتنا ہے؟ 25 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض ہے. تو اب یہ کتنے کی زکوٰۃ دے گا؟ 5 لاکھ کی دے گا. 25 تو قرض میں گیا, 25 تو کس میں گیا؟ یہ صرف تاجروں کے لیے سہولت نہیں دی اسلام نے. ایک بندہ پیسے رکھتا ہے, آج کل جس کے پاس 44,100 روپے ہے اس پہ زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اتنی بن رہی ہے آج کے ریٹ سے. ایک بندے کے پاس 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے, سال بھی گزر گیا, سال بھی 1.5 لاکھ روپے اس پہ قرض ہے. کتنا قرض ہے اس پر؟ اب زکوٰۃ 3 لاکھ کی فرض نہیں ہوگی بلکہ 1.5 لاکھ روپے کی فرض ہوگی. کتنے لاکھ کی فرض ہوگی؟ کیونکہ 1.5 لاکھ تو اس بیچارے نے دینا ہے نا کسی کا, وہ قرض میں گیا, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب اگلی بات, ایک شخص ہے جس کے پاس 10 لاکھ روپے نقدی موجود ہے. کتنے؟ اور اس نے 20 لاکھ مارکیٹ سے لینے, 20 لاکھ مارکیٹ سے, ٹوٹل کتنے بنے؟ اب یہ کتنے کی زکوٰۃ دے گا؟ 30 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جو قرض لینا ہے نا اس کی زکوٰۃ جس نے لینا ہے اس پہ فرض ہوتی ہے, دینے والے پہ نہیں. 20 لاکھ مارکیٹ سے لینا ہے, 10 لاکھ کا خود کیا ہے؟ اب 10 اور 20 30 لاکھ روپے کی زکوٰۃ فرض ہو گئی. ادائیگی کتنے کی فرض ہے؟ 10 لاکھ کی. اس مسئلے کو پھر سمجھیں, یہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے. 10 لاکھ اس کے پاس پڑے ہیں یا 10 لاکھ کا سامان تجارت پڑا ہے, اور 20 لاکھ لوگوں سے, ٹوٹل کتنا بنا؟ زکوٰۃ فرض ہوئی 30 لاکھ کی, فی الفور ادائیگی صرف 10 لاکھ کی ہوگی جو اس کے پاس موجود ہے. بقایا جو 20 لاکھ جیسے جیسے آتا جائے گا ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالتا جائے گا. ہاں اگر یہ ابھی نکالنا چاہتے ہیں, چلو رمضان ہے ثواب زیادہ ہے, وہ میرے پاس بعد میں آ جائے گا لیکن میں اس کی زکوٰۃ ابھی دے دیتا ہوں, تو شرعاً اس کو اجازت ہے, ابھی بھی دے سکتا ہے. لیکن ابھی دینا فرض نہیں ہے, جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی دینا فرض اتنے پیسوں کی ہے جتنے آپ کے پاس موجود ہے, وہ ہم نے فرض کیا 10 لاکھ. بقایا زکوٰۃ 30 کی ہی فرض ہوگی, جو 20 لینا ہے اس کی بھی فرض ہے. ادائیگی فی الفور نہیں ہے. اس کو ایک اور اعتبار سے سمجھیں. اسی صورت کو 20 لاکھ روپے لینے اور 10 لاکھ روپے موجود ہیں. اب یہ کہتا ہے چلو جب 20 لاکھ آئیں گے نا, یہ 30 کی اکٹھی اسی وقت دے دیں گے, یہ گناہ گار ہے. کیوں؟ کیونکہ جو 10 لاکھ موجود ہیں جیسے ہی سال ہوا اسی دن نکالنا فرض تھا. اس نے جو تاخیر کی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گناہ گار ہو گیا. اور اگر یہ کہتا ہے 10 کی دے دیتے ہیں, 25,000 روپے بنے وہ دے دیے, اب 20 لاکھ جو لینے ہیں اس کی 50,000 زکوٰۃ بنی, جب آئیں گے ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. مثلا مہینے کے بعد لاکھ روپے اس نے 2,500 نکال دیے, اگلے مہینے اس کو 3 لاکھ روپے ملے, اس نے 7,500 روپے نکال دیے. تو یہ اس طرح کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا, اس طرح کرنے سے گناہ گار نہیں ہوگا. جبکہ جو 10 پڑا ہے اس کے 1 ہفتہ بھی لیٹ کر دیا سال سے تو یہ گناہ گار ہوگا. اب میرے خیال میں مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی, خیال ہے. یہ صورت ہے اس بندے پہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی. اب ایک بندہ ہے, سامان تجارت, یاد رکھیں کائنات کی کوئی چیز ہو
خواہ وہ کمپیوٹر ہی کیوں نہ ہوں. حالانکہ عام حالت میں بندے کے گھر میں 20 کروڑ روپے کے کمپیوٹر پڑے ہوں, کمپیوٹروں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. بھلے کھیل کے لیے رکھے ہوں, تماشے کے لیے رکھے ہوں, نیٹ کے ذریعے بدماشی کرنے کے لیے رکھے ہوں, زکوٰۃ کمپیوٹروں پہ فرض ہے. کیونکہ آپ کو بتایا زکوٰۃ فقط 3 طرح کے مالوں پہ فرض ہوتی ہے. کرنسی, سونا چاندی, اور پوری کائنات کی کرنسی, یہ ایک قسم میں آئے گی. پرائز بانڈ بھی اسی میں آئیں گے. مال تجارت اور سائمہ جانور, یہ 3 اس طرح کے سامان ہیں جن پہ کیا فرض ہوتی ہے. اب کمپیوٹر جو گھر میں استعمال کے لیے رکھا ہے, گو اسلام اگر روزی کمانے کا آلہ نہیں ہے تو اس کو حاجت اصلیہ میں شمار کرتا, لیکن کمپیوٹر پہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں کرتا جو گھر پڑا ہوا ہے. اسی طرح ایک بندے کے پاس گھر میں ویسے ہی 2 لاکھ روپے کا پیتل پڑا ہوا ہے, تجارت کے لیے نہیں, اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اور 50,000 کا پیتل پڑا ہے, لوہا پڑا ہے, لیکن تجارت کے لیے, جس طرح یہ بازار میں دکانیں ہوتی ہیں, لوہے کی دکانیں, وہ اپنے لوہے کا حساب کرے گا, سال بعد بھی کتنے کروڑ کا ہے اتنے کی زکوٰۃ فرض ہے, کیونکہ یہ سامان تجارت ہے, یہ سامان ہے. اب آپ غور کریں, آخری بات عرض کر کے ختم کروں گا. عام مسلمانوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے, اس کا بیلنس ہے یا نہیں ہے, کتنا ہے, ہمیں علم نہیں ہے. لیکن جو ہمارے ارد گرد تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کی دکانوں کو لاکھوں روپے کا سامان پڑا ہے. زکوٰۃ کتنے فیصد تاجر دیتے ہیں, بس یہ پیغام ہے آپ کے بھائیوں کے نام. غور کریں, ہیں مسلمان, اللہ نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا. یہ جو بڑی بڑی دکانیں نظر آتی ہیں, یہ شروع سے ایسے نہیں تھیں. ان سے پوچھیں یہ شروع میں کیا تھے. رب نے ان کی تجارت میں برکت دی, ان کے کاروبار میں وسعت دی, لاکھوں کا کروڑوں کا ان کو مالک بنا دیا, اور رب ہی فرما رہا ہے کہ تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ اپنے آپ سے پوچھے میں کس درجے کا مسلمان, جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہوں فلاں ہے فلاں ہے, جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا. صرف تاجروں کی بات نہیں, یہ تو میں نے کی کہ ہمیں علم ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے, لیکن یہ دیتا. جبکہ جو پیسوں والا ہے, بینک میں پڑے, ہمیں کیا پتا اس کے پاس کچھ ہے کہ نہیں. اب آپ لوگوں کو کیا پتا میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے, کیونکہ میرے پاس ادھر کوئی تجارت کی دکان نہیں, اس فیصل آباد شہر میں ادھر میرے پاس سامان تجارت نہیں ہے. لہذا آپ کو پتہ بھی, ہاں اگر میری یہی کپڑے کی دکان ہے تو ہر بندے کو پتا ہوگا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے. 3-4 تھان جناب نصاب کی قیمت کو پہنچ جاتے. کون سی کوئی نصاب ہے, 44,000 روپے تھے سارے, اور کپڑے کی دکان میں لاکھوں کا مال پڑا ہوتا. تو اب ہر مسلمان اپنے دل سے پوچھے کہ میں اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہوں. سال بعد وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے 2.5% سامان سے, 2.5% سامان تجارت یا پیسے یا سونا یا چاندی سے, قیمت کے اعتبار سے تو نے زکوٰۃ نکالنی ہے. میں نکالتا ہوں. آج فقط ایک بات عرض کروں گا, جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, قرآن ان کے بارے میں ایک مقام پہ کیا فرما رہا ہے, غور کرنا. اس کا مکمل تفصیلی بیان انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک کو آئے گا. مزید اس سے اگلے جمعۃ المبارک پر کس مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے, یہ پیغام لے کے جائیں. ہر مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا. جس طرح حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں, زکوٰۃ ہر مسلمان پہ جس طرح فرض نہیں, قربانی ہر مسلمان پہ جس طرح فرض نہیں, اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ہر غریب و امیر پہ فرض ہے. بلکہ جو شریعت نصاب مقرر کرے گی, اس نصاب کا جو مالک ہوگا اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا. جو کہتا ہے نا جس نے بھی روزے رکھے صدقۃ الفطر دے, ورنہ روزے لٹکے رہیں گے, پرلے درجے کا جاہل انسان ہے. اگر ہے اس میں کوئی علمی جوہر تو آئے میدان میں دکھائے, کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دے کہ ہر غریب پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر لازم فرمایا. اچھا, امام سرخسی نے المبسوط میں اسی بات کو لیتے ہوئے نا, یہ آپ کی فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے,
المبسوط امام سرخسی کی 30 جزوں پہ عربی کی کتاب ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہر غریب اور امیر پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، امام سرخسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پوچھتا ہوں پھر دیں گے کس کو؟ سوچیں نا، ہر بندے پہ تو ہو گیا واجب، اور جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے وہ لے نہیں سکتا. مسجد پہ صدقۃ الفطر نہیں لگتا، قبرستان پہ صدقۃ الفطر نہیں لگتا، مدرسے پہ جب تک شرعی ہیلا نہ کیا جائے صدقۃ الفطر و زکوٰۃ نہیں لگتی. امام سرخسی نے فرمایا میں پوچھتا ہوں اس مولانا صاحب سے جو کہتا ہے ورنہ روزے لٹکے ہوئے ہیں، تو نے جو ہر غریب پہ صدقۃ الفطر واجب کر دیا، اب دیں گے کس کو؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہو سکتا لا محالہ اس کو اپنی اس بات سے رجوع کرنا ہوگا کہ میں نے غلط کہا ہے. جس پر اسلام فرض کرے گا اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا، ہر بندے پہ نہیں. بڑی مزے کی بات اور بتا دوں، یہ بات ہماری شاید رہ جائے. ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، مسافر ہے، رمضان شریف کا کوئی روزہ بھی نہیں رکھا. یہ فتاوی شامی میں موجود ہے مسئلہ، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن جو صدقۃ الفطر کے لیے نصاب درکار ہے نا، یہ بندہ اس نصاب کا مالک ہے، شرعاً اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے کے ساتھ تو صدقۃ الفطر کے وجوب کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایسا جاہل انسان ہے جو کہتا ہے جس نے روزے رکھے دے ورنہ روزے لٹکے ہوئے ہیں. اور روزہ رکھنے سے تو صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہی نہیں ہے. صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے مال کی وجہ سے، نصاب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، بھلے اس نے کوئی روزہ بھی نہ رکھا ہو، بھلے اس بندے نے کوئی روزہ بھی. یہ آیت نہیں پوری ہو سکتی جو وقت ہے، ایک حدیث عرض کر دیتے ہیں، آیت اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں، جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، جس بندے پہ کیا ہو جائے، فرمایا وہ زکوٰۃ نہ دے، میرا رب نہ اس کی نماز قبول فرماتا ہے، نہ اس کا حج قبول فرماتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول فرماتا ہے، اس کی کوئی عبادت بھی میرا رب قبول کرتا ہی نہیں ہے. جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ پوری نہ دے، رب اس کی کوئی عبادت قبول. بتائیں یہ کوئی چھوٹا وبال ہے؟ ایک حدیث میں نے عرض کی، سینکڑوں حدیثیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق موجود ہیں. فرمایا نماز پڑھے گا قبول نہیں، حج کرے گا قبول نہیں، روزہ رکھے گا مرے گا 16 گھنٹے بھوک و پیاس میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. جناب 16 گھنٹے گرمیوں میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ تو اس کا روزانہ پریکٹیکل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اب کس قدر وہ بے نصیب شخص ہے کہ جو زکوٰۃ کو اپنے لیے چٹی اور ٹیکس سمجھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، ساری باتیں برباد ہو رہی ہیں، یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. اور جو قیامت کو عذاب ہوگا اس کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ کے مسائل پر ہماری تیسری قسط اگلے جمعۃ المبارک کو آئے گی. زکوٰۃ جو نہ دے شرعی سزا کیا ہے قبر و آخرت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ مسلمان اپنے مال کا صحیح معنوں میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں. آمین. بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.